قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سے مواقع پر یہ مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یہ یاد رکھنا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی۔ یہ مضمون قرآن کریم میں بہت جگہوں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تاکیداً ارشاد فرمایا۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور بالضرور۔ یہاں دو چیزیں تاکید کی ہیں، ایک لام ہے شروع میں، اس کا معنی ہے ضرور۔ نبلون جو صیغہ ہے اس کے اندر بھی تاکید کا معنی ہے بالضرور، مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو ہونا ہے، یہ تو پھر ہوگا، یہ تو پھر لازمی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ ضرور بالضرور یہ کام ہوگا، تو اس کا مطلب پھر یہ کام تو ہونا ہے۔ اور یہ تاکید کس کام کے بارے میں ہے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کے بارے میں ہے۔ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مختلف چیزوں کے اندر آزمائش ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شخص کی آزمائش کسی چیز میں ہو جائے اور کسی شخص کی آزمائش کسی چیز میں ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی آزمائش سب چیزوں میں ہو۔ جسمانی اعتبار سے کوئی مرض لاحق ہو گیا، معذوری لاحق ہو گئی، قریبی رشتہ داروں عزیزوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مالی اعتبار سے نقصان ہو جاتا ہے، یا اللہ رب العزت انسان کو مالی اعتبار سے تھوڑا سا آزمائش میں رکھتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش تو ہوگی، آزمائش تو ہوگی، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اچھا، پھر 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سنو تم سے پہلے جو تھے نا، ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا۔ یا اللہ، آپ آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ امتحان کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ اللہ امتحان لے رہے ہیں، اللہ آزمائش میں ڈال رہے ہیں، یا اللہ آپ کہتے ہیں میں آزمائش میں ڈالوں گا، یا اللہ کیوں ڈالیں گے؟ امتحان لوں گا، یا اللہ کیوں امتحان لیں گے؟ اگلی بات سمجھنے والی ہے، بڑے دھیان کے ساتھ، بہت غور کے ساتھ۔ یا اللہ مقصد، آپ کہتے ہیں ایمان لے آؤ، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، یا اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھو، رکھتے ہیں، صدقات اور خیرات دو، کرتے ہیں، حج کرو، عمرہ کرو، کرتے ہیں یا اللہ، قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں یا باری تعالی، لوگوں کی خدمت، مدد، تعاون ہم سب کرتے ہیں یا اللہ، پھر آزمائش کیوں؟ پھر امتحان کیوں؟ اور آپ کہتے ہیں میں کروں گا امتحان، پہلوں کا بھی کیا ہے، تمہارا بھی کروں گا۔ جواب یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، وہ جب امتحان آئے گا نا، پھر پتہ چلے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔
اور ایک جگہ آتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے. یہاں آ کے پتہ چلے گا. آذان ہوئی، نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی بے انتہا مشقت والا معاملہ نہیں ہے. گھر سے نکلے، مسجد تک پہنچے، اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق، اور آ کر وضو کیا، نماز پڑھ لی، چلے گئے بس. رمضان کا مہینہ آتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 10 12 گھنٹے بغیر کھائے پیے گزار دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آزمائش آتی ہے نا، امتحان آتا ہے، پھر بسا اوقات اپنی جان پہ بن جاتی ہے اور بسا اوقات اپنوں کی جان پہ بن جاتی ہے. پھر بندے نے دکھانا ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں صرف نعرے نہیں مارتا تھا، میں صرف دعوے نہیں کرتا تھا، یہ دیکھیے مشکل وقت آیا، اس مشکل وقت میں نے ثابت کر کے دکھایا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. اس لیے ہم آزمائیں گے، اس لیے ہم امتحان لیں گے، اس لیے تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور ہوگی. آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یا اللہ، آپ کا جو بندہ آپ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پہ پورا اتر جائے تو پھر کیا آپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جاؤ پھر ان کو خوشخبری سناؤ. کیا خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان لوگوں پر اللہ کی خاص الخاص عنایات ہیں. صلوات، صلاۃ کی جمع ہے. یہ صلاۃ وہی لفظ ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم اپنی اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو. ہم کہتے ہیں درود بھیجو، سلام بھیجو، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن اصل لفظ صلاۃ ہے. تو وہ لوگ جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں، علیہم صلوات، ان پر پھر اللہ کی وہ خاص الخاص عنایات ہوتی ہیں، ورحمہ، اور اللہ کی عنایات ہوتی ہیں اور رحمتیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ ثابت کر دکھایا اپنے دعوے کو، یہ لوگ ہدایت پر ہیں. تو جو آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ تو ہے، تو آئے گا، تو ضرور بھی ضرور آئے گا. موقع ہوتا ہے انسان کے پاس وہ بہت بڑی برائی کر سکتا ہے، موقع ہوتا ہے انسان کے پاس وہ بہت بڑی برائی کر سکتا ہے. اللہ پھر دیکھتے ہیں، ہاں بھائی ثابت کر تو ایمان والا ہے یا منافق ہے، ثابت کر تو سچا ہے یا جھوٹا ہے. جی، یہ اللہ کی طرف سے ایک وہ کسوٹی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کے نتیجے کا اعلان ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بندہ خود ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا منافق ہوں. غزوہ احد کا بڑا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا. غزوہ احد کا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے اتنی مشکل آزمائش تم پر اتاری ہے نا، پتہ کیوں اتاری ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے بارے میں یہ افواہ تک مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے. اور پوری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اس موقع کے علاوہ کبھی ایسی بات مشہور نہیں ہوئی کہ آپ شہید کر دیے گئے. لیکن اس موقع پر یہ اعلان تک لوگوں کے کانوں تک پہنچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور دشمنوں نے ان کی لاش کے ساتھ کافی بے حرمتی کا معاملہ کیا.
13 ٹکڑے ان کی لاش کے، جس کو عربی میں مسلا کہتے ہیں نا، مسلا کیا گیا ان کا، ناک کاٹ دینی، ہونٹ کاٹ دینے، اور زبان کاٹ دینی، کان کاٹ دینے، بلکہ سینہ تک ان کا چیرا گیا، جسم کئی جگہوں سے چیرا گیا. یہ ہوا. یا اللہ، یہ آزمائش کیوں تھی؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ جو منافق ہے نا ان کو تمہارے سامنے کر کے لائیں. وہ بڑے لوگ تھے، وہ بہت بڑے لوگ تھے، اس لیے ان پر آزمائشیں بھی بڑی آئی ہیں. پھر ان کا ایمان بھی اسی معیار پہ اللہ کے ہاں جانچا گیا، اور پھر ان کو اسی اعتبار سے نوازا گیا. لیکن عام ایمان والا، یہ بات یاد رکھیے گا، آزمائش آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کی چند شکلیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آزمائش کا آنا ہوتا ہے، تو ہماری زندگی میں آزمائش کب کب آتی ہے، کہاں کہاں آتی ہے، کیا کیا شکلیں اس کی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا جو دن تھا وہ صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا. ہفتے والے دن آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کسی قسم کا خوشی کا کوئی انتظام اہتمام وہ نہیں کر سکتے، کوئی کھیل کود وہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی امور وہ نہیں ہے، بس صرف عبادت کرو. یہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا. جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جمعے کا دن مخصوص فرمایا ہے، خاص الخاص عبادات. لیکن ہمیں بہرحال یہ جمعے کا ایک وقت ہے، اس کے علاوہ باقی اوقات دن بھر کے ہمارے لیے الاؤ ہے کہ ہم اس میں کھا پی سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، شادی غمی بیاہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لین دین. لیکن ان کے لیے پورا دن. ان کا ایک طبقہ ایسا تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، سمندروں کے کناروں پہ آباد تھا، ماہی گیروں کا ایک قبیلہ تھا. اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا. یہ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے آزمائش آتی ہے. آزمائش اس طرح ہوئی، یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم. مچھلیاں پکڑتے تھے نا، تو عام دنوں کے اندر مچھلیاں نہیں آتی. عام دنوں کے اندر دور دور بڑی مشکل سے مچھلی پکڑنی پڑتی ہے. ہفتے کا دن ہے، شکار ممنوع ہے، شکار نہیں کر سکتے. اب مچھلیاں سامنے تیر رہی ہیں، چاہے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. ہفتے کا دن سامنے مچھلی، اب منع ہے، پکڑ نہیں سکتے. اور عام دنوں کے اندر اجازت ہے اور مچھلی نہیں ہے. اب ان لوگوں کے دلوں میں آیا، ذہن میں آیا کہ جمعے والا دن کوئی ایسا، ہفتے والا دن کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ یہ مچھلیاں ہم پکڑ لیں. ہمارے ہاں ایک لفظ بدنامی کی حد تک مشہور ہے، جگاڑ. کوئی جگاڑ لگائیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ یہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں سامنے آتی ہیں یہ ہم پکڑ لیں. ان کے انبیاء نے ان کو سمجھایا ایسا نہ کرو بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. یہی تو آزمائش ہوتی ہے، یہی تو آزمائش ہوتی ہے کہ جس دن جو چیز جس وقت منع ہے یا جو چیز منع ہے وہ سامنے موجود ہے. آدمی بڑے آرام سے اس چیز کو کیچ کر سکتا ہے، کیچ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے منع کیا، لہذا یہی تو تمہاری آزمائش ہے، نہ کرو ایسا. انہوں نے سوچا نہیں جی نہیں، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اب کیا کیا انہوں نے؟ جمعے والے دن جاتے ہوئے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرتے کہ جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں جو قریب آتی ہیں تو وہ مچھلیاں ان کے جال میں پھنس جاتی. ان کے جال میں پھنس جاتی. ہفتے والے دن پھنس رہی ہیں، پھنس رہی ہیں، پھنس رہی ہیں، پھنس رہی ہیں. اتوار والا دن آ کے ساری مچھلیاں آرام سے پکڑ لی. اب اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کے نیک بندے ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں، وہ نہ باز آئے. اب جب کوئی قوم اللہ کی آزمائش پہ پوری نہیں اترتی اور وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے کہ ہم جو نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے.
اب ان پر اللہ کی پکڑ کیسے آئی؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بندروں خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ محاورتاً اللہ پاک نہیں کہہ رہے کہ بندر اور خنزیر، نہیں، حقیقتاً ان کے وجود، ان کی شکلیں وہ مسخ ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور ہم نے اس واقعے کو نصیحت بنایا ایمان والوں کے لیے۔ نصیحت پکڑو اس سے۔ یہ آزمائش، ایمان والے کی زندگی میں آزمائش آئے گی۔ آزمائش کیوں آئے گی؟ وہ اللہ کو ثابت کر کے دکھائے کہ یا اللہ میں جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں اس میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں۔ اللہ میں جو ایمان کی بات کرتا ہوں میں صاحب ایمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ اس لیے آزمائش آتی ہے، اسی لیے آزمائش آتی ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ہم پر تو آزمائش نہیں آتی، ہم پر سب سے زیادہ آزمائش آ رہی ہے، ہم پر سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں عرض کرتا ہوں آزمائش کی، پھر میں اور آپ اس کو سامنے رکھے دیکھیں کہ کیا وہ جب آزمائش آئی تھی تو میں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا تھا یا میں نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کیا تھا یا میں نے اپنے آپ کو منافق ثابت کیا تھا۔ میں اپنی مثال عرض کرتا ہوں اپنے اوپر لے کر۔ میں ملازمت کرتا ہوں کہیں پر، چلیں سرکاری ملازمت کا نام لے لیتے ہیں، پرائیویٹ لے لیں یا سرکاری لے لیں۔ میرے اوپر ایک خرچہ آ رہا ہے بڑا، مجھے پتا ہے کہ اب چند دن کے بعد یہ بڑا خرچہ آ رہا ہے۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں ادھر ہاتھ ماروں، ادھر ہاتھ ماروں، ادھر ہاتھ ماروں، ادھر ہاتھ ماروں، اور وہ جو ٹارگٹ میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 50,000، ادھر سے کچھ ادھر سے ہاتھ مارا، کچھ ادھر سے ہاتھ مارا، کچھ ادھر سے ہاتھ مارا، کوئی گھپلا کیا، کوئی رشوت لی، کوئی لوٹ مار کی، کوئی چیز ادارے کی بیچی، میں نے اپنا وہ ٹارگٹ پورا کر لیا۔ آزمائش آئی تھی کہ بھائی تیرے اوپر موقع آ رہا ہے اور تیرے پاس اس موقع کے لیے تیاری نہیں ہے، آیا اس تیاری کے لیے تو کوئی جائز راستہ اختیار کرتا ہے یا ناجائز اور حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ یہ آزمائش آتی ہے، یہ آزمائش آتی ہے، ہم پہ اکثر آتی ہے۔ اب اگر میں یہ سوچتا ہوں ادھر سے پکڑ لیا، ادھر سے پکڑ لیا، پکڑ نہیں لیا، ہاتھ مارا، ادھر مار لیا، ادھر مار لیا، ادھر مار لیا، ادھر مار لیا، ہاتھ پہنچ رہا ہے میرا، اور اللہ ہاتھ پہنچاتے ہیں، اللہ ہاتھ خود پہنچاتے ہیں، کیونکہ جہاں ہاتھ نہ پہنچ رہا ہو نا تو وہاں آزمائش ہوتی نہیں، اللہ ہاتھ پہنچاتے ہیں۔ اب اگر وہ راستہ اختیار کر لیا تو میں نے یہ ثابت کیا اے اللہ میں وہ جو ایمان کی بات کرتا تھا تو میں جھوٹا ہوں، اور میں جو ایمان کی بات کرتا تھا تو میں اس موقع پر جب کہ آزمائش آئی ہے میں ایمان والا اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکا، میں تو اپنے آپ کو منافق ثابت کر بیٹھا ہوں۔ لیکن اگر میں یہ سوچتا ہوں یا باری تعالی مشکل وقت آیا ہے مجھ پر، میں نے اس سے نکلنا ہے، سرخرو ہونا ہے، اللہ غیب سے اپنی طرف سے کوئی شکلیں پیدا فرما دیجیے، میں کسی گناہ یا برائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، میں کسی حرام کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہتا، میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا۔ تو پھر میں نے ثابت کیا یا باری تعالیٰ آزمائش آئی اور میں سچا نکلا ہوں۔ اب اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے، اور جو قیامت کے فیصلے ہوں گے نا وہ ان آزمائشوں پہ ہوں گے، وہ قیامت کے جو فیصلے ہوں گے نا وہ ان آزمائشوں پہ ہوں گے۔ وہ جو واقعات آپ احادیث مبارکہ میں یا قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں پڑھیں گے۔ سورہ یاسین میں ایک صاحب ایمان بندے کا تذکرہ آتا ہے، عام سے انسان، وہ کبیر انسان نہیں، کوئی صاحب اقتدار اختیار نہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرنے والا کارپینٹر تھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے،
اور لوگ پوری قوم انبیاء کے خلاف ہو گئی. وہ شخص ایمان لا چکا تھا. اب اگر وہ شخص آ کر قوم کے سامنے یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، یہ صاحب ایمان ہے، تو پھر اس کا بچنا ممکن نہیں تھا. اس کا بچنا محال تھا. پوری قوم پل پڑتی اس کے اوپر، مار ڈالتی اس کو. لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی جان بچانے کے در پہ نہیں ہوا. وہ آیا قوم کے سامنے، اس نے اعلان کیا یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تم سے دنیا کے کسی مالی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے. اور آخر میں اس نے یہ بھی کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو میں بھی اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں. اب کیا ہوا؟ میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا، قوم نے جب یہ سنا اچھا تو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، قوم نے اس کو وہیں مار ڈالا. اب بظاہر ہم کہیں گے وہ شہید ہو گیا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. بظاہر ہم یہ کہیں گے، بظاہر ہم یہی کہیں گے شہید ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے، حمایت کرتے ہوئے اس نے اپنی جان دی، شہید ہوا. قیامت والے دن اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. ظاہر ہم یہی کہیں گے. نہیں بھائی نہیں. اسی وقت قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جا جنت میں چلا جا. قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ جو انبیاء پر میں ایمان لایا ہوں اس کی بدولت اللہ رب العزت نے میری مغفرت بھی فرما دی اور مجھے انتہائی معزز لوگوں میں شامل کر دیا. فیصلہ ہو گیا آزمائش پر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. اور یاد رکھیے جب مشکل وقت آئے تو مشکل وقت کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی بڑے انعام کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں. میں نے ثابت کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں اس انعام کے لیے تیار ہوں. عمومی طور پر جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب مشکل وقت آتی ہے تو ہم ناجائز راستوں کی طرف، غلط راستوں کی طرف، برائی کے راستوں کی طرف، حرام کے راستوں کی طرف چل پڑتے. ادھر ہاتھ مارا جائے، میں دکاندار ہوں، اگر میرے اوپر بڑا خرچہ آنے والا ہے تو میں 2 نمبر چیز بیچنا شروع کر دوں گا. آزمائش آئی تھی، میں ناکام ہو گیا، میں نے ثابت کیا میں جھوٹا ہوں. میں سرکاری ملازم ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر بڑا خرچہ آنے والا ہے تو میں کرپشن کا اور اپنی رشوت کا ریٹ بڑھا دوں گا، زیادہ لوٹ مار شروع کر دوں گا. تلخ باتیں ہیں لیکن سچ ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. یاد رکھیے آزمائش، کبھی آزمائش اس شکل میں ہوتی ہے کہ انسان کے کوئی قریبی عزیز ہیں، بیٹا ہے، اولاد ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، رشتہ نہیں ہو پا رہا. بظاہراً کوئی کمی نہیں ہے، بظاہراً کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رشتہ نہیں ہو پا رہا. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ایوب علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی. اللہ کے ایسے نبی، جلیل القدر نبی، اور بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے تمام گھر بار والے ان کو چھوڑ گئے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. ایک بیوی ان کے ساتھ رہی. ایسی بیویاں اللہ سب کو نصیب فرمائے جو مشکل میں اپنے خامن کے ساتھ رہیں. بیوی ان کے ساتھ رہی. بیماری کا یہ عالم تھا کہ وجود کے اوپر زخم پڑ گئے اور زخموں میں کیڑے پڑ گئے، تو بسا اوقات وجود سے وہ ناگواری بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ اللہ کی بندی اپنے خامن کے ساتھ رہی، اس کی خدمت کرتی رہی. ایوب علیہ السلام کے اوپر یہ آزمائش. اچھا، اس آزمائش میں ایک بڑی آزمائش آئی، اور وہ بڑی آزمائش یہ آئی کہ شیطان آیا ان کی بیوی کے پاس، اور بیوی کے پاس آ کر اس نے کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ میں بہت بڑا معالج ہوں، حکیم ہوں، اور میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں، اگر آپ یہ چیزیں اس طریقے سے میرے بتائے ہوئے طریقے سے اور ان کلمات کی ادائیگی کے ساتھ اپنے خامن کو کھلا دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جس بیوی کا خامن عرصہ دراز سے بیمار ہے، وہ بالکل لیٹا ہوا ہے، اس کی یہ حالت ہے، کروٹ بدلنا مشکل ہے، اور وہ ہمہ وقت اس کے لیے پریشان ہے. وہ تو خوش ہو گئی. بظاہر وہ جو کلمات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے،
لیکن اس کو یہ تھا کہ اگر ان 4 کلمات سے اور یہ چیزیں کھلانے سے میرا خاوند ٹھیک ہو جاتا ہے تو مجھے کیا پڑی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی ایک حکیم آیا تھا، معالج آیا تھا، بڑے کام کی چیز بتا کر گیا، آج کیا؟ اس نے مجھے یہ علاج بھی بتایا ہے، یہ ادویات بھی بتائی ہیں، یہ کلمات بھی بتائی ہیں۔ کلمات سنے تو فوراً سمجھے کہ یہ شیطان تھا۔ اتنا غصہ آیا اپنی بیوی کے اوپر کہ وہ شیطان سے میرا علاج کروانا چاہتی ہے، تو قسم کھائی اگر میں ٹھیک ہو گیا، جب میں ٹھیک ہو گیا تو میں اس بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، نہیں کرانا یہ علاج، یہ حرام کی اشیاء استعمال نہیں کرنی، یہ شیطانی راستہ اختیار نہیں کرنا۔ جب یہاں پہ معاملہ پہنچا کہ وہ ایمان کے اندر، آزمائش کے اندر یوں سرخرو ہے، کسی غلط راستے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے، اور بیوی اگر تھوڑا سا محبت میں، خاوند کی فرما برداری میں، اس کی فکر میں اگر تھوڑا سا غلط راستے کی طرف گئی تو اس قدر غصہ آیا کہ 100 کوڑے مارنے کی بات کی، قسم کھائی کہ میں اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچا نا، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو جانچا کہ یہ بندہ صبر کرنے والا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ اے ایوب، جہاں آپ لیٹے ہوئے ہو زمین پہ اپنا پاؤں مار، اضرب برجلک، زمین کے اوپر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب ٹھنڈا میٹھا پانی، اس کو پیو بھی اور اس سے غسل بھی کرو، اسی کی برکت سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر میں کہتا ہوں نا، آزمائش پر پھر انعام اترتا ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انہ کان صابرا، بڑا ہی ہمارا صبر کرنے والا بندہ تھا، بڑا ہی صبر کرنے والا بندہ تھا۔ اب خیال آیا میں تو اس بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی بات کہہ چکا ہوں، قسم کھا چکا ہوں، اب کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ یہ تو بڑی فرما بردار رہی ہے بیچاری، میری فکر کے اندر کوئی ایسی بات کر بیٹھی۔ اب پوچھا یا باری تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لکڑیوں کا یا تنکوں کا، 100 تنکوں کا ایک گٹھا لے لو، تنکے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، جس طرح جھاڑو ہوتی ہے نا، جھاڑو 100 تنکے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی کو مارو، فضرب بہ ولا تحنث، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر اللہ یوں مدد بھی فرماتی۔ آزمائش آئے گی، ضرور آئے گی، امتحان آئے گا، ضرور آئے گا، یہ دیکھنے کے لیے کوئی آپ کے سامنے رشوت رکھ دیتا ہے، پیسے سامنے پڑے ہوئے ہیں، پیسے سامنے پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں واقعہ سناتے۔ مکہ والے عمرہ کرتے تھے تو جانور یوں سامنے گھوم رہے ہیں، یوں ہاتھ، تنالہ ایدیکم ورماحکم، ہاتھ بھی پہنچ رہا ہے اور نیزہ بھی پہنچ رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر شکار کر سکتے، شکار کو پکڑ سکتے، ہاتھ بڑھا کر، احرام باندھا ہوا ہے، شکار نہیں کر سکتے، لیکن احرام باندھا ہوا، شکار نہیں کر سکتے، شکار سامنے، چاہو تو آنکھ بچا کے پکڑ سکتے ہو، سامنے پڑا ہوا ہے نا، ہاتھ پہنچتا ہے، تنالہ ایدیکم، تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہے اس پر، تمہاری پہنچ ہے، لیکن ہے حرام ہے موجود ہے، میسر ہے، لیکن حرام ہے۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، موجود ہے، میسر ہے، لیکن حرام ہے۔ یہ نہیں ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے، آتا ہے، کس کو برا لگتا ہے آتا ہوا پیسہ یا آتی ہوئی چیز کس کو بری لگتی ہے؟ نہیں، آ رہی ہے لیکن ہے حرام ہے، ہاتھ پہنچ رہا ہے، ہاتھ پڑ رہا ہے، لیکن ہے حرام ہے۔ مشکل نہیں ہے، صرف ایک اشارہ، صرف ہاتھ کا بڑھانا، چیز میسر ہے لیکن حرام ہے۔ ساری دنیا کھا رہی ہے جی، کون سی ایسی بڑی بات ہے، ساری دنیا کے لیے ہے نا، ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم نے بھی کر لیا، ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں آزما رہے ہیں،
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ آزمائش ہے، اس آزمائش پر اگر انسان پورا اترتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ ایمان والا قرار پاتا ہے، ورنہ وہ منافق ہے۔ اس آزمائش میں اگر وہ پورا اترتا ہے، وہ غلط راستہ نہیں چنتا، وہ گناہ کا راستہ نہیں چنتا، وہ حرام کا راستہ نہیں چنتا، وہ رشوت کا لوٹ مار کا راستہ نہیں چنتا، وہ لوگوں کی چیزوں کے اوپر قبضہ جمانے کا راستہ نہیں چنتا، وہ جھوٹی قسم کھانے کا راستہ نہیں چنتا، وہ چند دنوں کے مفاد کا راستہ نہیں چنتا، تو پھر وہ اللہ کے سامنے ثابت کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں سچا ہوں۔ پھر وہ اللہ کے سامنے ثابت کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں ایمان والا ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ اور اگر وہ وقتی فائدہ چنتا ہے اور اگر وہ وقتی فائدہ حاصل کرتا ہے، حرام ہے، تو پھر اللہ کے سامنے ثابت کرتا ہے یا باری تعالیٰ بے شک دنیا والوں کے سامنے میں ایمان والا کہلاؤں، لیکن آپ کی نظر میں نے اپنے آپ کو منافق قرار دے لیا ہے، اور آپ کی نظر میں نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے لیا ہے۔ یہ تنالہ ایدیکم 7واں پارہ ہے، یہ الفاظ پڑھیے گا۔ ہاتھ پہنچتا ہے، پہنچ ہے، پہنچ، ہاتھ پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کی پہنچ ہے، پہنچ ہے، ہاتھ پہنچتا ہے اور وہ پہنچاتا ہے، پہنچتا ہے وہ پہنچاتا ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں تو ایمان والوں میں نہیں رہا، اب تیرا جو ہے نا تذکرہ اور تیری جو لسٹ ہے وہ منافقین کی ہے اور جھوٹوں کی ہے۔ اللہ پاک آزمائش میں مجھے بھی اور آپ کو بھی سرخرو فرمائے، اور آزمائش میں ہمیشہ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے کو چننا نصیب فرمائے۔ راستے ہمارے سامنے دونوں ہوتے ہیں اللہ پاک، لیکن آزمائش والا راستہ مشکل ہوتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، مشکل ہے، لیکن آخر میں اس پر اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اس پر جنت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں